الصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا سوف یعطیک ربک فترضی۔ جتنا ذہنی طور پر مخدومہ کونین کا مقام بلند ہے اتنی بلند آواز سے سارے صلوات پڑھنے مل کے سارے اللہم صلی علی۔ حضرات سامعین محترم، محبان محمد و آل محمد علیہ السلام، عاشقان رسول و آل رسول، کلمہ گویان پیغمبر ختمی مرتبت، عزاداران سرکار امام محسن انسانیت، مخدومہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد۔ ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس بی بی پاک کی دہلیز کو چومنے کے توسل سے مجھے آپ مومنین کے چہروں کی دوبارہ سعادت زیارت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور تقریباً 3 سال کے بعد دوبارہ اسی منبر سے گداگری دہلیز سلمان کرنے کی بھی شرف نصیب ہو رہا ہے۔ چونکہ آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر کے میں آپ کے مزاج کے ساتھ توسل حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایام سیدہ کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ محمد علیہ، یہ ہمارا 5 روز کا مجالس کا سلسلہ کریمہ اہل بیت کے صدقے میں انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور دعا گو ہوں معظمہ بی بی نواب کربلا کے صدقے میں آپ تمام مومنین و مومنات کا باب الحوائج کے دربار میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو نیک تمنائیں نیک حاجات لے کر آئے ہو مرشدزادی اسے بھی اپنے بیٹے کے صدقے میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں اس نازک حالات کے اندر مولا امام زمانہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اللہم صلی محمد و آل محمد۔ چونکہ آج شب جمعہ ہے اس حوالے سے بھی جو ذہن میں باتیں آ رہی ہیں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مودت فی القربہ کے پھول آپ کے دامن پہ نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی شب حدیث کسا کے ساتھ منسوب ہے، اور حدیث کسا میں بھی مرکزیت مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کسا کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، دعائے کمیل پڑھنی چاہیے۔ یہ اعتراض پاکستان کے اندر دوسرے علاقوں کے اندر ممالک کے اندر بھی جاری و ساری ہے۔ میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، صرف اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کسا کا اپنا مقام ہے اور دعائے کمیل کا اپنا مقام ہے۔ حدیث کسا بھی پڑھنی چاہیے اور دعائے کمیل بھی پڑھنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا فرق بتانا چاہتا ہوں
اور اسی فرق سے آپ کے مزاج سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کساء کا اپنا مقام ہے اور دعائے کمیل کا ایک اپنا مقام ہے۔ اس میں چھوٹا سا ایک فرق ہے جو میری نظر میں ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث کساء کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ آل محمد کیا ہے، اور دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہے آباد شر، بسم اللہ سلامت رہے، بسم اللہ سلامت رہے، مالکن بسم اللہ سلامت، بسم اللہ مالکن ہاتھوں کو ہلاکت سے محفوظ رکھے جو تئید مولا میں اٹھے ہیں، بسم اللہ سلامت رہے۔ حدیث کساء کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ آل محمد کیا ہے، اور دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ نبیوں کے سلطان اپنی بیٹی کے پاس آ کے فرمایا، انی آجدو فی بدنی زوفن، میں اپنے بدن میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں، بیماری کو نہیں، کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں۔ اگر نبیوں کے سلطان اپنی بیٹی سے آ کے یہ کہتے کہ انی آجدو زوفن، میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں، بات پھر بھی مکمل تھی۔ میں نے کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کی اور میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، کیونکہ میں آپ کے مزاج سے پہلے سے واقف ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ میں اپنے بدن میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں، بات پھر بھی مکمل تھی، لیکن یہ کیوں کہا کہ میں بدن میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں؟ یہ کیوں کہا شاہ جی کہ بدن میں کمزوری کو محسوس؟ اگر یہ کہتے کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بات مکمل تھی، جملہ مکمل تھا، لیکن کہا کہ میں اپنے بدن میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں۔ جن کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں انشاءاللہ تئید مولا میں وہ ہاتھ ضرور اٹھیں گے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، میں بے علم کی بات کی آپ نے تائید فرمانی ہے۔ گرامر کا قانون ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کو کہتے ہیں جسم، لیکن گردن سے لے کر پاؤں تک کو کہتے ہیں بدن۔ پھر سنو، آرام سے کہہ رہا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک کو کہتے ہیں جسم، اور قبلہ مولانا گردن سے لے کر پاؤں تک کو کہتے ہیں بدن۔ رسول نے اپنی بیٹی سے فرمایا میں اپنے بدن میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر کبھی کمزوری ہوئی بھی تو میرے بدن میں ہوگی، میرے سر میں نہیں ہوگی۔ بسم اللہ، سارے بولو، مل کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ بسم اللہ۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اگر کبھی، بسم اللہ مولانا، بسم اللہ، اگر کبھی کمزوری ہوئی بھی تو میرے بدن میں ہوگی، میرے سر میں نہیں ہوگی۔ نبوت اور ضعف کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ کیا سبب ہے کہ اپنی بیٹی کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں بدن میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں؟ حیران کن بات ہے نا، یہ کیا وجہ ہے، اس کی علت کیا ہے؟ جو مفسرین نے یا علماء اکرام نے اس کی توجیحات بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان کے پاس جب قوم نجران آئی، عیسائی آئے، تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے؟ فرمایا نہیں، ہم تو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال دی ہے، اگر عیسیٰ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے تو آدم کی نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے۔ جب ایک دن، 2 دن یا حد 3 دن تک
مختلف روایات کے مطابق رسول قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، اور وہ عیسائی علماء اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، میرا حبیب ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ اب نبیوں کے سلطان نے اعلان کر دیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ رسول کے پاس بیٹے نہیں تھے، اب بیٹی کے دروازے پہ آ کے کہا انی آجدو فی بدنی ضعفاً، میں اپنے بدن میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں۔ اعلان کر رہے تھے بیٹے لاؤں گا، بیٹے نہیں تھے، بیٹی کے دروازے پہ آ کے کہا میں اپنے بدن میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں۔ مقام رسالت کو سمجھو، جب مقام رسالت سمجھ میں آئے گا مقام عصمت بھی سمجھ میں آئے گا، مقام ولایت بھی سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تک ہم رسول کو نہیں سمجھ سکے، کلمہ صرف زبان تک ہے، دل میں نہیں اترا۔ اگر دل میں اتر گیا ہوتا تو پھر یہ بحث نہ ہوتی کہ وہ خاکی ہیں یا نوری ہیں۔ مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے، لہٰذا بیٹی کے دروازے پہ آ کے فرمایا میں اپنے بدن میں کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی کسائی یمانی دے دو، مجھے اپنی چادر دے دو۔ جیسے ہی میری معظمہ بی بی نے اپنی چادر بابا کے سر پہ تانی، یہاں پہ آصف کی زبان پہ جملہ آ رہا ہے، سادات کی تائید حاصل کرتے ہوئے مومنین سے دعائیں لینے کے لیے آصف اس بات کی جسارت کرنا چاہتا ہے یہ جملہ کہنے کی، مومنین اکرام میرے بزرگوں جوانوں، فرمایا بیٹی مجھے اپنی چادر دے دو، اپنی کسائی زمانی دے دو۔ جیسے ہی اپنے بابا کے سر پہ چادر کو تانا تو معظمہ بی بی کی عزت و عظمت کا جملہ سننا، جو 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان کے لیے جس معظمہ بی بی کی چادر شفا بن جائے، شریعت میں اسے بطول کہتے ہیں۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے، بولو جسے سمجھ آئی ہے میری بات۔ اللہم صلی علی محمد، جو خود نہیں جس معظمہ بی بی کی چادر نبیوں کے سلطان کے لیے شفا بن جائے، اسے شریعت میں بطول عذرا کہتے ہیں۔ مقام نبوت کو سمجھو، یہ رسول کوئی عام رسول نہیں، اس رسول کی سیرت پہ عمل کر کے ہی ہم صراط المستقیم کی راہ پہ چل سکتے ہیں۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ ہم نے علی کو خود نہیں لیا، غدیر میں رسول نے علی دیا ہے۔ ہم نے سیدہ کونین کا دامن خود نہیں تھاما، رسول نے مسند پہ بٹھا کے بیٹی کی عزت و عظمت بتائی۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ آخر میں میرے بھائی محمد حسین بیٹھے ہوئے، وہاں تک جتنے بھی میرے سامعین بیٹھے ہوئے ہو، ہر سامع کی توجہ حاصل کرتے ہوئے میں یہ بھی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مومنین اکرام مقام رسالت کو سمجھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں، اور خود ہی قرآن میں کہہ رہا ہے مثل نور ہی، میرے نور کی مثال ہے۔ مالک تیرے قرآن میں تضاد کا نہیں، میرے قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، تیرے پڑھنے میں یا سمجھنے میں تو فرق آ سکتا ہے لیکن میری گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہے۔
چونکہ آج پہلا دن ہے اس لیے سارے مومنین ابھی تک مجھے حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا میں وہی 3 سال پہلے والا آصف ہوں جو 3 سال پہلے آیا تھا۔ میں پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی توجہ کا ضامن بننا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں جوانوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں۔ خود ہی قرآن میں کہا مثل نورہ، میرے نور کی مثال ہے۔ مالک قرآن میں تضاد کیوں آ رہا ہے؟ کہا تیرے پڑھنے میں تو فرق ہے، میری گفتگو میں کوئی فرق نہیں۔ تو مالک پھر یہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک طرف کہہ رہا ہے میری مثال کوئی نہیں، ایک طرف کہہ رہا ہے میرے نور کی مثال ہے۔ کہا میرا حبیب محمد مصطفیٰ میرے نور کی مثل نہیں، میرے نور کی مثل ہے۔ میرے نور کی مثل نہیں، میرے نور کی مثل ہے۔ مثل اور چیز ہے اور مثل اور چیز ہے۔ ایک محقق کہتا ہے اگر مثل اور مثل میں فرق دیکھنا ہو تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جس طرح نبیوں کے سلطان نے بھی ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانت ہے، تو اہل بیت کشتی نہیں، اس کی مثل نہیں، اس کی مثل ہے۔ خوب، جس طرح کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا، اسی طرح جس نے اہل بیت کے دامن کو تھام لیا وہ بھی پار لگ۔ تو مثل اور مثل میں فرق دیکھنا ہو تو ایک محقق کہتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے نا، جو آئینے کے باہر ہے وہ ہے اصل، جو آئینے میں دکھائی دے وہ باہر والے کی مثل نہیں، اس کی مثل ہے۔ جو آئینے کے باہر ہے وہ ہے اصل، جو آئینے میں دکھائی دے وہ باہر والے کی مثل نہیں، اس کی مثل ہے۔ باہر والے نے ہاتھ اٹھایا، اندر والا بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ باہر والا مسکرایا، اندر والا بھی مسکرائے گا۔ باہر والے نے زلفوں کو سنوارا، اندر والا بھی کیوں؟ اندر والے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ مومنین اکرام تھوڑا سے میری بات کی تائید فرماؤ۔ اندر والے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر اندر والا باہر والے کی طرح ہوتا، اگر اندر والا باہر والے کی طرح ہوتا تو اپنی مرضی کر جاتا، نہ ہاتھ اٹھاتا، نہ مسکراتا، نہ زلفوں کو سنوارتا۔ لیکن اندر والے کا تو اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب والی و بختہ سلارہ کائنات مجسمہ عبادات پیغمبر ارض السماء خواجہ بدر الحنین جد الحسن والحسین سراج المنیر بشیر و نذیر شافی روز جزا غم خار محشر وحدانیت کی پہچان محمد مصطفیٰ میرے نور کی مثل نہیں، میرے نور کی مثل ہے۔ میرے حبیب کا تو اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اس کی تو اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ جس کا دل مطمئن ہو گیا ہے ٹھیک ہو، اگر کوئی اب بھی شک میں پڑا ہوا ہے تو اس کے شک کو دور کرنے کے لیے، اس کے اطمینان قلب کے لیے آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن تو ہی بتا، نبیوں کے سلطان کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے نور کی مثل ہے، تو ہی بتا مثل اور مثل میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا نبیوں کے سلطان بول رہے تھے، لوگوں نے سمجھا، اصحاب نے سمجھا، ہم نے سمجھا، رسول بول رہے ہیں۔ قرآن نے کہا نانا وما ینطق عن الہوی ان ہو الا، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے سارے تائید فرماؤ یا علی مولا۔ رسول بول رہے تھے، ہم نے سمجھا، نبیوں کے سلطان بول رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نانا یہ تو میری وحی کے بغیر لبوں کو حرکت نہیں دیتا، یہ تو وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے، یہ تو وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ تو رسول بول رہے تھے، اللہ نے کہا نانا یہ تو مثل ہے، اصل میں اللہ بول رہا ہوں۔ نبیوں کے سلطان نے مشرکین کی طرف کینکریوں کو پھینکا، ہم نے
समझा कि रसूल फेंक रहे हैं। कुरान ने कहा नाना वमा रमैता इज रमैता वलकिन अल्लाह रमा। हबीब ये कैंकरियां तू नहीं फेंक रहा, तू तो मसल है, असल में अल्लाह फेंक रहा है। नबियों के सुल्तान ने बैते रिजवान के मौका पर अपने हाथ पे असहाब का हाथ रखते हुए उनसे बैत को लिया। हमने समझा कि नबी का हाथ था। कुरान ने कहा नाना यदुल्लाह हो फौका आईदी है, मोहम्मद ये तेरा हाथ नहीं था, तू तो मसल है, असल में अल्लाह का हाथ है। तो कतर वालों पता ये चला रसूल बोले, रसूल नहीं बोल रहे, असल में अल्लाह बोल रहा है। रसूल कैंकरियां फेंके, रसूल नहीं फेंक रहे, असल में अल्लाह फेंक रहा है। रसूल बैत ले, रसूल नहीं ले रहे, असल में अल्लाह ले रहा है। तो फिर तस्लीम करो ना, इस बात को मानो ना कि अगर 1.25 लाख सहाबा के मजमे के अंदर पलानों का मिंबर बनाकर अली का हाथ उठाकर रसूल फरमाए मन तुम तो मौला, मिलकर बोलो हाँ। ये तो साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, लगाए सारे बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह, मिलकर दोनों हाथ उठा के हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलामत रहिए आबाद, बिस्मिल्लाह सलामत रहिए आबाद, बिस्मिल्लाह सलामत रहिए आबाद। मेरी इतनी औकात नहीं थी जितनी आपने मेरी हौसला फजाई फरमा दी। सलामत रहे, मालिक आपकी इज्जतों में वुसअत पैदा फरमाए। अभी ये 4 तारीख को कल आपके पास पहुंचा और यकम को पाकिस्तान में करबला की जवारी से वापस आया। तो ये सारा करीम करबला का करम है कि आप बुजुर्गों की, मोमिनीन की, सादात की दुआओं की मुझे ये सादत नसीब हो रही है। तो अगर रसूल 1.25 लाख सहाबा के मजमे के अंदर पलानों का मिंबर बनाकर अली का हाथ उठा के कहे कि मन तुम तो मौला हो फहाजा अली मौला, तो वो रसूल नहीं कह रहे, ये तो मसल है। असल में बोलो ना, अल्लाह कह रहा है। तो फिर आसिफ को ये भी कहने दो ना कि अगर रसूल किसी को दरबार से निकाल दे, बोलो बोलो जिसे समझ आ रही है, तईद मौला में हाथ उठाओ, मिल के नारा हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। और आपकी मार्फत को देखते हुए अब ये भी दिल कर रहा है कि जुमला कह दूं। अक्सर मिंबर पे शाजी एक बात की जाती है कि नबियों के सुल्तान ने जो गदीर के मुकाम पे पलानों का मिंबर बनाया था, वो जिस के जाने का डर था उसके पलान को उतार लिया। बिस्मिल्लाह। आपने नारा लगाया, आपने दाद दी, लेकिन मैं जिस बात पे दाद लेना चाहता हूं अब वहां पे आपने बखील नहीं बनना, वहां पे बेसाख्ता दाद देनी है इंशाअल्लाह। जिसके जान ये मिंबर पे अक्सर बात बयान होती, लेकिन मेरा ये ईमान नहीं है, मेरी ये अकीदत भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि नजस पलानों पे इस्मत के ऐलान नहीं होते। और जो मार्फत के समंदर में गोतजन होते हो, नजस पलानों पे इस्मत के ऐलान नहीं होते। पूछो आसिफ क्या कहना चाहते हो? सुनो, कोई सलमान का पलान था, कोई मिकदाद का था, कोई बूजर का था, कोई कंबर का था, कोई मीसम तम्मार का था। तो लिहाजा रसूल बोले, रसूल नहीं बोल रहे, असल में अल्लाह बोल रहा है। वो रसूल अपनी बेटी के दरवाजे पे आके कह रहे हैं इन्नी आज दो फी बदनी जोफन। तो वो रसूल नहीं कह रहे थे, मैं अपने बदन में जोफ को महसूस, कमजोरी को महसूस। मखदूमा कौनैन फरमाती है मैंने अपने बाबा के सर पे चादर को ताना, मेरे बाबा का चेहरा ऐसे हो गया जैसे 14वीं रात का
معظمہ بی بی 5ویں کا چاند کہہ دے، 7ویں کا چاند کہہ دے، کا زیادہ باتیں نہ کر، چاند مکمل ہی 14 پہ ہوتے ہیں۔ اس طرف والے بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہو، بولو سارے مل کے سارے، چاند مکمل ہی 14 پہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی معظمہ بی بی نے اپنے بابا پہ اپنی چادر کو تانا ہوا تھا، اب معظمہ بی بی نے نسخے بھیجنے شروع کر دیے، کوئی نسخہ حسن کی صورت میں، کوئی حسین کی صورت میں، کوئی علی کی صورت میں، آخر میں سرجن خود تشریف لے کے چلے گئیں، آخر میں معظمہ بی بی خود چلے گئے۔ مولا حسن گھر میں آئے، حدیث کتاب کی سنی ہوئی ہے، لیکن چونکہ آج شب جمعہ تھی اس حوالے سے کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نئے انداز سے بات کو واضح کروں۔ جیسے ہی مولا حسن آئے، اماں پہ میرا سلام، علیہ السلام، اماں پہ اپنے گھر میں نانا کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، رسالت کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ فرمایا ہاں آپ کے نانا یا آپ نبیوں کے سلطان چادر کے نیچے۔ مولا حسن چادر کے قریب آئے، مولا حسین آئے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے بھی آ کے وہی جملے کہے جو مولا حسن نے کہے تھے، میں اپنے گھر میں رسالت کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہی جملہ حسن مولا کہہ رہے ہیں، وہی جملہ حسین مولا کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں فرق ہو؟ اولن محمد وَأَوْسَطُنَ محمد وَآخِرُنَ محمد وَكُلُّنَ محمد، ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا درمیان والا بھی محمد ہے، ان کا آخری بھی محمد ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ قطر والوں، میرے چھٹے لال ولایت امام جعفر و صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ۔ ایک شخص آگے کہنے لگا، مولا آپ کی جد نے فرمایا کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، حالانکہ کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین، کوئی سجاد، کوئی باقر، کوئی صادق، کوئی کاظم، آپ کی جد نے کہا سارے کے سارے محمد، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے مولا نے فرمایا جا مسجد سے قرآن لے کر آ، قرآن لے کر آیا۔ مولا فرماتے بتا یہ کیا ہے؟ مولا قرآن، مولا کہتے اسے کھول اور اب بتا کیا ہے؟ مولا سورہ الحمد، اب کیا ہے؟ سورہ بقرہ، اب کیا ہے؟ سورہ یاسین، اب کیا ہے؟ سورہ مزمل، اب کیا ہے؟ سورہ مدثر، اب کیا ہے؟ سورہ ناس، اب کیا ہے؟ سورہ فلق، اب کیا ہے؟ سورہ والضحیٰ۔ مولا کہتے عجیب شخص ہے، کبھی قرآن کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے۔ بولو سارے بولو، مولا کہتے ہیں عجیب شخص ہے، عجیب شخص ہے، کبھی قرآن کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے۔ قریب والوں کا زیادہ حق ہوتا ہے بولنا، کیونکہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا خاموشی سے نہ بیٹھو۔ جیسے ہی مومنین کرام، مولا نے کہا نا کہ کبھی قرآن کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کہنے لگا مولا جب یہ بند ہو تو قرآن ہے، جب یہ کھولا جائے کوئی یاسین ہے، کوئی مدثر ہے، کوئی مزمل ہے۔ مولا فرماتے ہیں میری جد نے بھی کہا تھا ہم